اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کا پروانہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا عمل ہے، آپ نے اس کو غور و توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ کوئی آپ کا ایسا کام جو نہ بنتا ہو، ایسی حاجت جو نہ پوری ہوتی ہو، اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں گی۔ اللہ والو، انسان کی زندگی میں بہت سے حالات و معاملات ایسے آتے ہیں کہ وہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی زندگی ایک جگہ پر ایک وقت پر آ کر رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ حاجات مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کا انسان کے اعمال سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے حالات و معاملات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، جو بھی آپ کے ساتھ اعمال شیئر کیے جا رہے ہیں، وظائف شیئر کیے جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات زندگی پر بھی لازمی توجہ دیا کریں، کیونکہ بعض اوقات تسبیح پھیرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنی اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑانی ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، دوست، احباب، یا پھر گھریلو معاملات میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یا پھر اپنے ساس سسر کے ساتھ کوئی ناانصافی، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے جس کے وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ آج کا وظیفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک عربی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں ایسے ہی رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور آپ نے اول دعا کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ رب العزت ضرور اسے قبول فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے، جو بھی شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس کے بعد ہی فرمایا ہے، ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن جرید میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے
تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا کون سی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، جو بھی یہ دعا کرے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا؟ ہم اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑا لیا، اور اس طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ پس جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس سے اللہ رب العزت کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بصری سے پوچھا کہ ابو سعید خدا کا وہ اسم اعظم جب میں اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے کوئی سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا برادر زادے کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اے بھتیجے یہی وہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان اس کو بیماری کی حالت میں 40 بار اللہ رب العزت پڑھ کر 40 بار پڑھ کر دم کرے پانی پر اور پانی پی لے تو اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس بیماری کی حالت میں وفات پا گیا تو شہیدوں جتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور جو بھی باتیں میں نے بتائی ہوتی ہیں قرآن اور حدیث کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوتی ہیں آپ کی نالج کے لیے، آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، تو اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں۔ 5 یا 10 منٹ سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ والو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے نماز کے بعد ہی کرنا ہے، آپ ویسے بھی جس ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے وضو کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے تو برکتوں والا درود لازمی پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میری مائیں اور بہنیں اس عمل کو ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہ کریں۔ جب تک آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے آپ روزانہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ ایسے دعا کرنی ہے کہ جیسے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے حسب توفیق صدقہ ضرور ادا کرنا ہے، چاہے تو آپ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ دے دیں، چاہے تو آپ عمل کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہو آپ نے حسب توفیق 10، 50، 100 جتنی آپ کی توفیق ہے آپ نے خیرات کر دینی ہے، یعنی کہ صدقہ دے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ صدقہ دیتے ہیں آپ کے سر سے تمام مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں آپ کے نزدیک آ جاتی ہیں، آپ کے نزدیک گھیرا کر لیتی ہیں۔ جب رحمتیں گھیراؤ کر لیتی ہیں تو پھر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔